باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائهم من اول دار الى ابد الآبدین اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام دین سیکھنے کا ہمارا سلسلہ، اس میں ہم احکام حیض کو پہنچے ہیں۔ تو حیض کی تعریف میں یہ کہا گیا ہے کہ حیض جو ہے وہ خون ہے جو نارمل قسم کی عورتوں کو ہر ماہ آ جاتا ہے، مخصوص ایام میں، مخصوص وقت میں، یا جو ہے بعض عورتوں کو ہر دوسرے ماہ آ سکتا ہو، یا بعض عورتوں کو تیسرے ماہ بھی آ سکتا ہے۔ تو ہر تیسرے مہینے جو خون آ جاتا ہے اس کو حیض کہا جائے گا، جو ہر مہینے آ جاتا ہو یا ہر دوسرے مہینے مخصوص دنوں میں، اس کو خون حیض کہا جاتا ہے، یعنی ماہواری کا خون کہا جاتا ہے۔ اس کی کچھ علامتیں ہیں، تقریباً 5 سے 6 علامتیں ہیں اس کی ضرورت۔ وہ خون گاڑھا ہوتا ہے یا کالا ہوتا ہے، سوزش کے ساتھ آتا ہے، اور وہ اچھل کے ساتھ نکلتا ہے، اور جب نکلتا ہے تو جلن سی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ تقریباً 5 علامتیں ہیں جو اگر خون میں موجود ہوں یہ علامتیں، تو وہ خون حیض قرار دیا جائے گا، اور جو خون حیض کے احکام ہیں وہ احکام جاری ہوں گے۔ اب یہاں پر یہ خون جس عورت کو آتا ہے اس کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ تو جس عورت کو یہ خون حیض آتا ہے اس کی عمر جو ہے وہ 9 قمری سال پورے کر چکی ہو۔ اگر وہ لڑکی ہے تو 9 سال قمری پورے کر چکی ہو، اس کے بعد جو خون آتا ہے اسے خون حیض قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح غیر سید عورتیں جو بھی ہیں وہ 50 سال تک کی عمر کو، جب بھی 50 سال کی عمر کے درمیان یا 50ویں سال جو خون دیکھے گی اسے بھی خون حیض قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو سید خاتون ہے وہ 60 سال تک، یعنی 60ویں سال اگر خون دیکھتی ہے تو بھی اسے حیض قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو سید عورت 9 قمری سال پورا کرنے کے بعد 60 سال کے درمیان، یعنی 61 سال کے درمیان جتنا بھی خون ہے اسے حیض قرار دے سکتی ہے۔ اور غیر سید 9 سال پورا کرنے کے بعد 50ویں سال کے درمیان جتنے بھی سال ہیں اس میں اگر خون آ جائے تو اسے حیض قرار دے دیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر کیا یہ ممکن ہے کہ وہ عورت جو حاملہ ہو چکی ہے اسے بھی خون اگر آ جائے تو اسے حیض قرار دیا جائے؟ اور اسی طرح کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جو عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہو اس کو بھی اگر خون آ جائے تو اسے حیض قرار دیا جائے؟ جی ہاں، یہ ممکن ہے۔ اگر کسی عورت کو حمل ہو گیا ہے تو حمل کے دوران بھی اسے حیض آ سکتا ہے اپنے عادت کے دنوں میں۔ اسی طرح جو عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اسے بھی خون حیض آ سکتا ہے اپنے عادت کے دنوں میں، اور اگر خون آ جاتا ہے تو خون حیض کے احکام اس پر لاگو ہوں گے جو تفصیل سے بیان کیے جائیں گے۔ اب یہاں پر جو 9 سال پورے ہونے میں بچی شک کر رہی ہے کہ اس کے 9 سال پورے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، یا جو ہے علم ہے اسے کہ ابھی اس کو 9 سال پورے نہیں ہوئے ہیں اور خون دیکھتی ہے، تو اسے خون حیض قرار نہیں دیا جائے گا اگرچہ اس میں حیض کی علامتیں موجود ہوں۔ اسی طرح جو شک کر رہے کہ 9 سال پورے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں اور اسے خون آ جاتا ہے تب بھی اسے خون حیض قرار نہیں دیا جائے گا، مگر یہ کہ
علم حاصل ہو جائے یا اطمینان حاصل ہو جائے کسی بھی اعتبار سے کہ یہ خون حیض ہے، تو اس صورت میں معلوم پڑ جائے گا، علم حاصل ہو جائے گا کہ اس بچی کے 9 قمری سال پورے ہو چکے ہیں۔ اب اسی طرح جس خاتون کے پاس علم ہے کہ وہ 50 سال سے اوپر ہو چکی ہیں تو اس کو جو خون آئے گا وہ حیض شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح جس خاتون کو علم ہے کہ وہ جس سیدانی کو علم ہے کہ وہ 60 سال پورے کر چکی ہے تو اس کو اگر خون آ جاتا ہے تو اسے حیض شمار نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جو خاتون شک کرتی ہے کہ اس کے 50 سال ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، یا سیدانی شک کرتی ہے کہ 60 سال ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں اور خون آ جاتا ہے اور حیض کی علامتیں موجود ہوں، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ ابھی تک اس کے 50 سال پورے نہیں ہوئے یا ابھی تک سیدانی کے 60 سال پورے نہیں ہوئے ہیں، اور اسے خون حیض قرار دے گی۔ اب یہاں پر خون حیض عادت کے دنوں میں جتنا بھی آتا ہو تو ہم نے کہا کہ 9 سال کے بعد اور 50 سال سے پہلے یا سیدانی 60 سال سے پہلے جو خون دیکھتی ہے وہ حیض ہوگا۔ تو حیض قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ خون 3 دن مسلسل چلتا رہے۔ اگر خون 3 دن مسلسل چلتا رہے تو اس کو خون حیض قرار دے دیا جائے گا، لیکن اگر 2 دن چلتا ہے اور بند ہو جاتا ہے تو اس کو خون حیض قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو خون کی جو کم سے کم مدت ہے وہ 3 دن لگاتار مدت ہے۔ 3 دن سے کم اگر خون دیکھا جائے تو وہ حیض قرار نہیں پائے گا۔ اسی طرح جو زیادہ تر مدت ہے اس خون کی وہ ہے 10 دن، یعنی 3 دن مسلسل چلنے کے بعد 10 دن تک، 10واں دن جو ہے اس کا آخری دن شمار ہوتا ہے، یعنی اس کی آخری مدت ہے۔ تو 3 دن اور 10 دن کے درمیان جو خون دیکھتی ہے اسے حیض قرار دیا جا سکتا ہے، ان علامات اور شرائط کی بنا پر جو بعد میں ذکر کی جائیں گی۔ تو کم سے کم مدت حیض کی 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 10 دن ہے۔ اب 10 دن سے بعد جو ہوگا وہ استحاضہ ہوگا، جس کے احکام ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب یہاں پر ہم نے کہا کہ 3 دن کم سے کم مدت ہے، تو 3 دن کے ساتھ ایک اور شرط ہے کہ لگاتار 3 دن خون آتا رہے تو اس کو خون حیض شمار کیا جائے گا۔ لیکن اگر لگاتار نہ آئے اور وقفہ کر لے تو اس صورت میں وہ وقفے کی وجہ سے خون حیض شمار نہیں ہوگا۔ البتہ خون کا پہلی بار اترنا ضروری ہے۔ پہلی بار جب خون اترتا ہے تو باہر نکلے، اور اس کے بعد اگر وہ باہر نہیں نکلتا، اندر ہی رہتا ہے شرمگاہ میں، تو اسے بھی خون حیض قرار دے دیا جائے گا، یعنی 3 دن مسلسل اندر رہتا ہے، پہلے دن جو ہے وہ باہر نکلتا ہے تو تب بھی اسے خون حیض قرار دے دیا جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ 3 دن مسلسل باہر نکلتا رہے۔ اب ایک عورت ایسی ہے کہ جسے 2 دن خون آیا پھر بند ہو گیا 2 دن، پھر دوبارہ جب خون آیا تو 3 دن لگاتار چلتا رہا ہے، تو جو پہلا تھا اسے خون حیض نہیں شمار کیا جائے گا، جو دوسرا ہے اسے خون حیض شمار کیا جائے گا۔ اب یہاں پر 3 دن جو مسلسل شرط لگائی گئی ہے اس کے لیے 3 دن مسلسل ہونا شرط ہے، لیکن 3 راتوں کا مسلسل ہونا شرط نہیں ہے۔ تو بس جس دن سے شروع ہوا ہے، اگر صبح کی نماز کے بعد شروع ہوا ہو تو چوتھے دن صبح کی نماز سے پہلے تک 3 دن شمار ہوتے ہیں۔ اگر پہلے دن ظہر کی نماز کے وقت سے پہلے شروع ہوا ہو تو چوتھے دن نماز ظہر سے پہلے 3 دن شمار ہوتے ہیں۔ تو درمیان میں تو 3 دن پورے اور درمیان کی 2 راتیں اس میں مسلسل خون آتا رہے تو اس کو خون حیض کہا جائے گا۔ بس 3 دن شرط ہے لیکن 3 راتیں شرط نہیں ہے۔
اب اگر کسی عورت کو 3 دن سے کم خون آتا ہے اور اسے یہ علم نہیں ہو پاتا کہ یہ خون حیض ہے یا جو ہے کسی زخم وغیرہ کا خون ہے، بواسیر وغیرہ کا خون ہے، تو اس صورت میں وہ عورت اس خون کو حیض قرار نہیں دے سکتی۔ اگر کسی عورت کو شک ہو کہ یہ خون زخم وغیرہ کا ہے یا حیض کا ہے اور حیض کی علامتیں نہ ہوں تو ضروری ہے کہ اسے خون حیض قرار نہ دے اور جو عبادتیں بجا لاتی رہی ہے وہ جو عبادتیں اس پر واجب ہیں اس کو انجام دیتی رہے۔ البتہ اگر اس خون آنے سے پہلے اس کی سابقہ حالت خون حیض رہی ہو تو اس صورت میں اس پر بھی خون حیض کے احکام لاگو ہوں گے، جس کو تفصیل سے پھر بھی بیان کیا جائے گا۔ کسی عورت کو معلوم نہیں ہو پاتا کہ یہ جو خون آ رہا ہے وہ خون کس چیز کا ہے، حیض کا خون ہے یا زخم وغیرہ بواسیر کا خون ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ تحقیق کر لے، یعنی اپنی شرمگاہ میں روئی کو ڈال دے اور اتنا صبر کرے کہ معلوم ہو جائے کہ معلوم ہو سکے کہ جو روئی ڈالی ہے تو اس میں جو آلودگی آئی ہے وہ کون سے خون کی ہے۔ اگر وہ پوری طرح در ہو جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو خون ہے وہ خون حیض ہے، زخم وغیرہ کا خون نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک عورت 3 دن مسلسل خون دیکھتی ہے اور پھر اس کا خون بند ہو جاتا ہے اور پھر خون دوبارہ آنے لگتا ہے، تو دوبارہ آنے پہلے دن اور پاکی کے دن اور دوبارہ آنے کے خون سب ملا کے اگر 10 دن کے اندر ہوتے ہیں تو سارے کے سارے دنوں پر خون حیض کا حکم لاگو ہوگا۔ تو یہاں پر جن دنوں میں خون آ رہا ہوتا ہے ان دنوں میں احکام حیض پر عمل کرے گی، اور جن دنوں میں پاک رہی ہے تو ان دنوں میں احکام حیض پر بھی عمل کرے گی اور احکام مستحاضہ پر بھی عمل پیرا ہوگی۔ اس کے بعد حیض کی اقسام انشاءاللہ آئندہ بیان ہوں گی۔ الحمدللہ رب العالمین۔